جب سے مولوی زندگی میں داخل ہوا ہے نا، اس نے تو بیڑا ہی غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ سچی بات یہ ہے، مولوی کا وجود ایسا ہے، اس نے دین کو بھی برباد کر دیا، دنیا کو بھی برباد کر دیا، امت محمد کو بھی برباد کر دیا۔ اس نے ہر چیز بیچ کھائی ہے۔ یہ عالم نہیں تھا، عالم کے روپ میں آیا، لوگوں کو 4 باتیں دین کی بتائیں اور 15 روٹیاں حاصل کر لی۔ اس نے اپنی روٹی کے لیے دنیا کو مسالے بنا بنا کر سکھائے اور پھر ایسا کچھ بتایا جو اصل دین تھا ہی نہیں۔ مجھے بتائیں یار، ہم ساری زندگی سبق عبرت کا، امن کا، مصلحت کا، صلح کا، صلاح کا سیکھتے رہے ہیں۔ ایک بندہ اٹھتا ہے، خادم حسین رضوی ہمارے سامنے دین کی تصویر ہی نہیں رکھ دیتا۔ وہ اٹھ کے بتاتا ہے کہ لوگوں کس امن کی بات کر رہے ہو؟ اسلام امن کا دین ہے۔ کب؟ جب اسلام حکومت میں ہو، اور جب اسلام پر غیر مسلم حکومت کرے تب یہ جہاد کا دین ہے۔ تب یہ وہ امن نہیں کہتا کہ اب تصویر لے کے مسلح پہ بیٹھا رہے مسجد میں اللہ اللہ کر۔ تب یہ درس دیتا ہے، اٹھ اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد کا جھنڈا اٹھا۔ ہم تو جہاد کے نام سے بھی ڈرے ہوئے ہیں، جہاد کی تو واقفیت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے دین کی جو تصویر آئی ہے وہ کچھ اور ہے، اور وہ رکھی ہے اس مولوی نے جو ہمیں مسجد کے اندر غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ علماء ہیں جو دین حق کے علمبردار ہیں، جن کو روٹی کی محتاجی نہیں، طلب نہیں۔ میں جانتا ہوں علامہ عبدالحق حکیم شرف قادری، لاہور کے عالم، لاہور میں جتنے عالم تھے کسی نہ کسی طرح علامہ عبدالحکیم شرف قادری کے شاگردوں میں شامل تھے۔ سب سے بڑا عالم دین لاہور کا وہ علامہ عبدالحکیم شرف قادری تھا، جس کا نام بھی شاید سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ میں ان سے سن 2000 میں ملا ہوں، جب میرا یونیورسٹی میں مناظرہ ہوا تھا، اس سلسلے میں مجھے ان کے پاس ملنا پڑا۔ سارے لاہور کے جس عالم کے پاس گیا اس نے کہا شرف قادری صاحب کے پاس جاؤ، شرف قادری صاحب کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل شرف قادری صاحب دے سکتے ہیں۔ 2000 سن میں کوئی بڑا پرانا زمانہ نہیں ہے، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے۔ 20 سال پہلے شرف قادری صاحب جامعہ نظامیہ کے صدر مدرس تھے، پرنسپل، اور تنخواہ کتنی تھی؟ 2500 روپے۔ 2500 روپے تنخواہ، 2500 روپے تنخواہ۔ 20 سال پہلے کون سے بندے کی تنخواہ 2500 روپے ہوتی ہے اور وہ گزارا کر لیتا ہے؟ 2500 روپے اس بندے کی تنخواہ ہے اور وہ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ زمانہ جو آج آیا ہے کہ نعت بھی پڑھنے جانا ہے تو ساتھ ڈولکیاں لے کے جانا ہے، اور اللہ کا نام بھی میوزک بنا کے پیچھے بجانا ہے، اور نیا ہی تماشا بنا دیا ہے۔ یہ زمانہ تب نہیں تھا۔ مولوی جو عالم تھے ان کو تو شرم آتی تھی کہ دین پھیلائیں اور پھر اس کے لیے پیسے بھی وصول کریں، شرم محسوس کرتے تھے۔ وہ زمانہ علماء کا، وہ علماء تھے، ان لوگوں کا سونا جاگنا ہر لمحہ عبادت الہی میں تھا، جنہوں نے وقف کیا ہوا تھا۔ ہم کیا ہے آج؟ ہم تو جا رہے ہیں 100 بہانے کر کے، 100 بہانے کر کے کسی طرح پیسے کمائے۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے بڑے علماء کا پتہ نہیں ہے، ہم جیسے جو چھوٹے مولوی ٹائپ لوگ ہیں نا، مجھ جیسے کئی، یہ جب محفل میلاد کے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں تو ہم سے بہتر آپ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں۔ آپ بغیر پیسے کے لالچ کے سننے آئے ہوتے ہیں، صرف ذکر محمد سننے آئے ہوتے ہیں، اور ہم ممبر پہ بیٹھ کے کس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ جاتے ہوئے ہماری مٹھی میں کچھ نہ کچھ دیا جائے گا۔ ہمیں تو لالچ رہتا ہے۔ یہ جو لالچ لے کے ہم دین سکھا رہے ہیں اس سے بہتر ہیں وہ لوگ جو بغیر لالچ کے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو صرف ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ اگر نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ مولوی چاہتا ہے، وہ اس لیے نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ محمد عربی کی تعریف سنی ہوتی ہے، کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہوتی ہے، زبانوں پہ سبحان اللہ آتا ہے۔ اور مولوی تو اس لیے نعرہ لگوانا چاہتا ہے کہ یا اسے سانس مل جائے
یا پھر اسے پتا چلے کہ کوئی جاگ رہا ہے، یا پھر اسے پتا چلے کہ میں نے بہت اعلیٰ درجے کی بات کی ہے، میری بات پہ داد دو۔ آج کے دور میں سبحان اللہ کافی نہیں ہے، آج کے دور میں نوٹوں کی ایک گتھی بھی چاہیے، آپ یوں کر کے اسے پھینکیں، اس کے بعد مولوی کو اور ہی الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ایسا گیان اور نروان آتا ہے، عجیب عجیب نکتے وہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ ذرا پیسوں کا ہلارا تو دکھائیں۔ یہ دیندار نہیں ہے، اس مولوی نے برباد کر دیا ہے۔ علماء کچھ اور لوگ ہیں، ذکر محمد سکھانے والے کچھ اور لوگ تھے، وہ گفتگو کرتے تھے، محمد عربی کی محبت سینے میں آتی تھی، دل جھکتا تھا، محمد عربی کی تعظیم کو جھک جاتا تھا دل، بندہ سوچ کے اٹھتا تھا یار آج میں نے یہ باتیں سنی ہیں، اب سے میں تحیہ کرتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرے محمد کی سنت جھوٹ بولنا نہیں ہے۔ فیصلہ کرتا تھا بندہ، فیصلہ کرتا تھا، اس کی زندگی میں ایک انقلاب آتا تھا۔ اب آپ 100 محفلیں سن لیں میلاد کی، کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جب ہم جھوٹے ہیں تو ہم آپ کو سچائی کا درس کیا دیں گے؟ ہم کہاں سے آپ کو سکھائیں کہ محمد عربی نے اپنی زندگی کو دلیل نبوت کے طور پر پیش کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا محمد یہ لوگ تجھ سے نبوت کے دعوے پر دلیل مانگتے ہیں، معجزے دلیلیں نہیں دکھانے، اپنی زندگی ان کے سامنے رکھ، ان کو پوچھ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، میں آج نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں، ساری زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، بتاؤ کبھی مجھے دیکھا کسی بت کو سجدہ کرتے ہوئے؟ بتاؤ کبھی مجھے دیکھا ہے تم نے جھوٹ بولتے ہوئے؟ بتاؤ دیکھا ہے کبھی مجھے شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے؟ کسی ایک برائی پہ انگلی رکھ کے کہو محمد تم نے آج سے پہلے یہ برائیاں کی تھی۔ زندگی پوری تمہارے سامنے ہے، محمد کی زندگی میں ایک برائی بھی تم نکال کے نہیں دکھا سکتے۔ وہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب ہم اپنی زندگی کو کیسے رکھیں آپ کے سامنے جن کی زندگیاں جھوٹ سے ملوث ہیں؟ ہمارے یہ دن گزر رہے ہیں، میلاد کی محفلوں میں گزرتے ہیں، روز کسی نہ کسی محفل میں ہوتا ہوں۔ اب ان محفلوں میں کئی مقامات پر ایسے بھی ہوتا ہے 2-2 3-3 4-4 علماء آئے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کر دل کو تقویت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن کئی جگہوں پر مولوی آئے ہوتے ہیں جن کی باتیں سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ صرف تماشا لگایا ہوتا ہے، اور اس وقت حیرت ہو رہی ہوتی ہے۔ میلاد کی محفل میں ایک نعت خواں کو کہا جاتا ہے نعت پڑھ، وہ ایک نعت پڑھتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مجھ پر پیسے نہیں پھینکے گئے، دلوں پر اثر نہیں میری نعت کی، اب کیا میاں محمد بخش صاحب کا کلام سناتا ہوں میں، کیونکہ اسے پتا ہے لوگ میاں صاحب کا کلام بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ نعت پہ پیسے نہیں پھینکے، چلو میاں صاحب کے کلام پہ پھینک دے۔ 2 شعر پڑھ کر اگر وہ دیکھے گا کہ میاں صاحب کے کلام پر بھی اس نے نعت پیسے نہیں پھینکے، اب میں مولا علی کی منقبت پڑھوں گا آپ کے سامنے، وہ رگے چھیڑے گا، کہیں سے ہلے، کہیں سے پیسے پھینکنے والا، اور جہاں ایک مرتبہ نوٹ آئے پھر منقبت ختم ہی نہیں ہوگی، لمبی چلتی رہے۔ یہ سب پیسے کے کاروباری ہیں۔ میں مفتی منیب الرحمان صاحب کا جو فتویٰ آپ کے سامنے رکھا تھا، ایسا نعت خواں جو طے کر کے آتا ہے کہ میں ویلیں بھی لوں گا، اتنے پیسے بھی لوں گا، اس نعت خواں کی وہ کمائی حرام کی کمائی ہے۔ میں کہتا ہوں مفتی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا ہے، جو ایسے نعت خواں کو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ ایسے نعت خواں کو دے ہی کیوں رہے ہیں آپ؟ اس کا حوصلہ بڑھا ہی کیوں رہے ہیں آپ، جو صرف آپ کے جذبات کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے؟ سادہ سے بندے ہم پھر کہتے کیا ہیں؟ نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے، اللہ والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے۔ وہ آوازوں کی بات نہیں ہے، دل کا خلوص چاہیے۔ اگر دل کا خلوص چاہیے تو آپ کے محلے میں سادہ سا بندہ وہ آ کے نعت پڑھے، نہاں بڑا ترنم لگے۔ یہ ڈولکیاں، یہ ڈفلیاں، یہ ساز، یہ سازندے، یہ ضروری ہے؟
اب ان کے بغیر نعت ہی بندہ نہیں پڑھ سکتا، نعت خواں اور مولوی۔ میں پچھلے دنوں کئی ایسی مجلسوں میں رہا ہوں، حدیث رسول ہوتی ہے پتہ نہیں کس کتاب میں دنیا کی میں ہوتی ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں۔ اب میری مصیبت یہ ہے میں ایسی باتیں برداشت نہیں کیا کرتا، بڑے بڑے مجموعوں میں بھی ہو جائے اگر کوئی بندہ ایسی حدیث سنائے جو حدیث کی کتاب میں نہیں ہے تو اللہ کے فضل سے ہم روک دیتے ہیں، کہاں سے پڑھی ہے تم نے یہ حدیث؟ لیکن بعض اوقات اب یہ سوچ کر کہ لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہماری محفل خراب کر رہا ہے، بد اخلاق آدمی ہے، چپ کر کے جبر کر کے، اور پھر اگر میں ایسی محفل میں کہیں بیٹھ جاؤں اور ایسے مولوی کو پسند کیا جائے جو بنا بنا کے جھوٹی سچی کہانیاں سنا رہا ہے اور لوگ اس پہ واہ واہ کر رہے ہیں، میں ایسی محفل میں تقریر کرنا پسند نہیں کرتا، چھوڑ کے آ جاتا ہوں۔ کیا ہے؟ تماشا لگایا ہوا ہے، تماشا ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ایک صحابی حضور کا اٹھ کے آ جائے اور یہ دیکھے یہی وہ دین ہے جس کی خاطر ہم تلواریں چلاتے رہے، یہ وہ تماشے ہو رہے ہیں، محمد عربی کے نعت کے نام پر یہ تماشے ہو رہے ہیں، دین پھیلانے کے نام پر ہم نے جو تماشے کر رکھے ہیں نا، آپ جانتے ہی نہیں کس قدر تباہی ہے، تباہیاں کر دی ہیں ہم نے۔ کھانا فون کر کے پوچھا جاتا ہے آپ کھانے میں کیا کھائیں گے؟ یار کیا کھانا ہے؟ خطاب کرنا ہے، بات کرنی ہے، جو سادہ لنگر سب کا ہوگا ہم بھی کھائیں گے وہی۔ لیکن یہاں پر تو مولویوں کی بھی فرمائشیں ہوتی ہیں، مچھلی پکی ہو، گوشت پکا ہو، یہ سارا سلسلہ اس کے بغیر کھایا نہیں جاتا، بولا نہیں جاتا۔ وہ محفل میلاد کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔